والعادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الاتهامي السيد البهي والسراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار السكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، اور یہ رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے لے لو. جس سے منع کرے رک جاؤ، جس سے منع کرے رک جاؤ. بات بہت ہی اہم ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، بندے ہی تھوڑے ہیں. ہم نے تو بات پہنچانی ہے. چلو جو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے. تو ایک دن ایسے ہوا، ایک بندہ، ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، جس کو عربی میں الراعی کہا جاتا ہے، بکریوں کو نگہبان، راعی، چرواہا، وہ آیا بس میں رسالت میں مسجد نبوی میں، کانپتا اور اس طرح بھی کیفیت میں، پریشان سا. سرکار رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے آپ کو بہت ہی عجیب بات بتائے گا. یہ جو آ رہا ہے ابھی آپ کو بہت ہی عجیب بات بتائے گا. تو جب تک وہ پہنچ گیا بندہ خدا، اس نے سلام کیا، سرکار کی محفل میں بیٹھا، اور سرکار نے پوچھا کہ بندہ خدا تیرے خوف اور اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ تو کانپتا ہوا آ رہا تھا، اضطراب میں تھا، خوف میں تھا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب ترین چیز دیکھی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں بکریاں چرا رہا تھا، میرے پاس آیا ایک بھیڑیا. بھیڑیے کے کہتا ہے بکریوں پر حملہ کرنا، چیرنا، پھاڑنا، کھانا، یہی کام ہے بھیڑیے کا. بھیڑیا آیا، میں نے بکریوں پر حملہ کیا، میں نے ایک پتھر اٹھایا، اس کو بھگایا، دوبارہ پھر آ کر پھر اس نے حملہ کیا، پھر میں نے اس کو بھگایا، چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آ گیا، پھر بھگایا، چلا گیا، چوتھی دفعہ پھر آ گیا، پھر بھگایا، پھر میں نے پتھر اٹھایا، پھر مارا، پانچویں دفعہ پھر آ گیا. جب پانچویں دفعہ پھر آ گیا نا، آپ کے نیچے دو کانٹے زمین پہ لگا کے ایسے بیٹھ گئے، بندوں کی طرف دوڑنے لگے. وہ نہیں لگا، شرم نہ تھی. عجیب ہے، میں تجھے بار بار بھگا رہا ہوں اور تو ہے کہ بار بار حملہ کر کے بکریوں پر اور لے جانے کے لیے آ رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے عجیب ترین بات کی ہے. کہتا ہے کہ شرم مجھے نہیں، قدرت خدا سے گویا ہوا بولا اور بول کے کہا مجھے نہیں، تجھے آنی چاہیے. کیا کہ سرکار رسول خدا نے اعلان رسالت فرمایا ہے اور ہر چیز کا بیان وہ فرما رہے ہیں، اور قیامت تک گزشتہ واقعات بھی بتا رہے ہیں، اور قیامت تک جو آنے والے ہیں
بھیڑیا کہتا ہے اس کو چروا رہے تھے آیا تھا حملہ کرنے یہ کھانے کے لیے بکری کو اور کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو جا کے سرکار کے ہاتھوں پر اسلام کو بھولگا مسلمان کا کون بن جا اسلام قبول کر کے مومن بن جا کیونکہ ان کی محبت جنت ہے اور وہ مولا علیہ السلام کو تسلیم النار والجنہ ہے یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہا ٹھیک ہے کہا ایسا رسول کہ جس نے ہر طرح کے حوالے سے خوشخبری دی ہے نجات کی مزدہ سنایا ہے خوشخبری سنائی ہے اور لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے شرم تو ان لوگوں کو آنا چاہیے کہا تو جا میں بیٹھا ہوں تیری بکریوں کی نگہبانی میں کروں گا بھیڑیا پر تو میری بکریوں کی نگہبانی کرے گا رکھوالی کرے گا کہا ہاں تو جا اس نے کہا بس ہاتھ جوڑ تب اس نے ہاتھ جوڑ کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی اب تو آزاد ہے یہ ساری بکریاں کھا رکھ جیسے کر تیری مرضی بس میں معذرت چاہتا ہوں کہا کہ پھر بھی سلوات پڑھو تو وہ کہتا ہے کہ میں سرکار کی بس میں چلا گیا آگے دیکھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں سرکار بتا رہے ہیں سرکار رسول خدا کہ اب وہ بندہ آ رہا ہے جو عجیب ترین باتیں کرے گا تو جیسے عادت ہوتی ہے کچھ بندے ماننے والے ہوتے ہیں اکثر شکی مزاج ہوتے ہیں تو وہاں بھی تو اس طرح کے لوگ تھے منافقین بھی ساتھ بیٹھے تھے تو ان کا ایسے باتیں کرتا ہے اس کو سکھا کے بھیج دیا ہوگا نا اس بندے کو سکھا کے بھیج دیا ہوگا بس ایسے باتیں کر رہا ہے تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ بندہ بھی آ جاتا ہے ساری باتیں ہو جاتی ہیں جب وہ بندہ آ گیا سرکار کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد اس نے ساری وہ باتیں بتائیں تو کچھ تو مان گئے ظاہر اکثریت تو ماننے والی ہوتی نہیں تھوڑے لوگ مانتے ہیں سچے دل سے قبول کیا مان لیا سرکار رسول خدا فرماتے ہیں تم مانو یا نہ مانو مجھے یقین ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے نے ہی اسے بھیجا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیے نے بھیجا ہے سرکار فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تسلی کرو تصدیق کرو اور میرے ساتھ چلو جہاں اس کا گلا موجود ہے جہاں بکریوں کا ریوڑ موجود ہے وہاں وہ بھیڑیا اور اس کی مادہ موجود ہے آؤ چلو میرے ساتھ چلو تو انصار و مہاجرین سارے چل پڑے کچھ تو غصے والے زیادہ تھے نا جو زیادہ کمینے تھے منافقین آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اشارے کر سکتا ہوں تو ایسے باتیں کرتا ہے بھیڑیا کہہ رہا ہے بھیڑیے نے بھیجا ہے ایسے باتیں چل پڑے سارے پہنچ گئے اس جگہ پر تو بھیڑیے بڑھ کے آئے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ اور پاؤں پر گر گئے سرکار کے قدم چومنے لگے پاؤں پر گر گئے اور کہا کہ سرکار ہم آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد یہ میرے ساتھ کون ہے اچھا پھر سرکار نے پہلے میں بات چھوڑ رہا تھا میں مکمل کروں سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا اس طرح کرو مجھے گھیراؤ میں لے لو تاکہ پہچاننے نہ لگے تو جو کہہ رہے تھے کہ اس نے خود ہی سکھا کے بھیج دیا ہوگا اس بندے کو بھیڑیے بھلا ایسے کیسے کرتا ہے تو میرے گرد حالہ ڈال لو مجھے چھپا لو مجھے بھیڑیے دیکھ ہی نہ سکے اور پھر اس سے کہو اس بندے سے کہتے ہیں کہ جا ان کو کہے اب تلاش کر
ان میں سرکار رسول خدا کون ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو اس بندے نے جا کے ان سے کہا اور بھیڑیا آ گیا، ایک ایک کو دیکھتا آیا، ٹھٹولتا آیا، پیچھے کرتا ہے، ہٹ جا، ہٹ، تو بھی ہٹ، تو بھی ہٹ، تو بھی ہٹ، تو بھی ہٹ، آ کے سرکار کے قدم پر گر گیا اور قدم چومنے لگا۔ تو سرکار نے فرمایا آپ دیکھ لیا تم نے کہ میں نے کس کو سکھا کے بھیجا ہے؟ یہ جانتی ہے مخلوقات، ساری مخلوقات، جتنی زیادہ مخلوقات ہیں وہ میری اور میرے بھائی علی اور ان کے 11 بیٹوں کی اطاعت کرتی ہے۔ تو آپ پھر کہا بھیڑیے سے، بلکہ اسی بندے سے کہا کہ اب اس کو کہے کہ میرے بھائی علی اپنے ابی طالب کو پہچانے۔ اسی طرح صحابہ میں مولا موجود ہے، درمیان میں چھپ کے کھڑے ہیں، وہ ایک ایک بندے کو الگ الگ پیچھے ہٹاتا ہے، تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، پیچھے ہو کرتا ہے، آ کے مولا کے جس طرح سرکار رسول خدا کے قدموں میں آ کے گر گیا تھا اور ماتھا زمین پر رکھ دیا تھا، اسی طرح آ کے تواضع اور فروتنی کے ساتھ مولا علیہ السلام کے قدم مبارک کے درمیان میں وہاں سر رکھ دیا۔ یہ قسیم النار والجنہ ہے، یہ بھی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا، جی بھیڑیا کہتا ہے۔ اور یہ بھی بھیڑیے نے کہا کہ سرکار کے بعد لوگ پھر جائیں گے۔ بھیڑیا بتا رہے، بندوں کو پتہ نہیں، صحابہ کو کوئی پتہ نہیں، بھیڑیا بتا رہا ہے کلام کر کے، اور صحابہ سارے سن رہے ہیں کہ سرکار آپ کے بعد لوگ پھر جائیں گے، لوگ پھر جائیں گے، بہت تھوڑی تعداد رہ جائے گی۔ اور پھر کہا کہ ان بھیڑیوں نے کہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے بعد مولا علیہ السلام کی شہادت کی اور ان کے دونوں بیٹوں حسنین شریفین کی شہادت کی، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت کو جو قید کر کے شام تک لے جایا جائے گا۔ کون کہتا ہے؟ بھیڑیے کہتے ہیں، جی بھیڑیے کہتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کی وحدانیت، سرکار رسول خدا کی رسالت، مولا علیہ السلام کی ولایت، ان سب کی ولایت کی گواہی بھی دی، اقرار بھی کیا، اور آنے والے قیامت تک کے حالات بھی بتا رہے ہیں۔